ایک ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈکیتی کا عالم یہ ہے کہ علاقے کا علاقہ فضیل کے نام سے ڈرتا ہے۔ بغداد کے گرد و نواح میں کوئی بندہ رات کے وقت سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میرے اللہ کی شان ہے، جب کسی کو راستہ دینا چاہتا ہے تو بہانے پیدا کر دیتا ہے، کبھی ایسی محفلوں کے بہانے اور کبھی کبھی محفلوں کے بہانوں سے زندگیاں بدل دیتا ہے، اور کوئی محفل میں نہ آئے تو کسی کو بھیج کر کے اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں جب وہ کریم چاہتا ہے اپنے قریب کرنا تو کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ حالات پیدا کرتا ہے اور بہانے سے قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیل کی ڈکیتی کے چرچے بہت دور دور تک ہے اور کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک قافلہ آیا ہے اور وہ لوگ جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے والا آیت پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ بس ایک آیت نے اثر کر دیا دل پر اور فضیل پکارنے لگے، بالکل وہ وقت آ گیا ہے، بالکل وہ وقت آ گیا ہے۔ سینکڑوں کی جان لینے والا فضیل، سینکڑوں کو قتل کرنے والا فضیل، توبہ کے لیے کہاں خانے کعبہ نہیں، توبہ کے لیے کہاں کسی مقبول بندے کی چوکھٹ نہیں، بلکہ جہاں کھڑا ہے وہیں سچے دل سے دو آنکھ میں آنسو آ گئے اور دل لرزنے لگا اور یوں کہتا ہے وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، توبہ توبہ توبہ، بس توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ اور فضیل نے توبہ کی، چند قدم آگے بڑھے، آ کر کے ساتھی کہتے ہیں لوٹنا نہیں ہے قافلے کو، کہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سوراخ سے دودھ کے قطرے واپس نہیں جا سکتے، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ چہرے سے آنسو نکلنے کے بعد جو آنکھ سے آنسو چہرے پہ آتے ہیں، دوبارہ اسی رستے سے پھر آنکھ کے اندر آنسو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح گنہگار گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اسی راستے نہ جائے۔ اور سن لو، جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو واپس گناہ کی طرف ماحول کھینچتا ہے، اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جب سچی توبہ کر لے تو پھر وہ کبھی اس طرف لوٹ کر نہیں جاتا، پھر خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاروں نے کہا چل فضیل، اتنا بڑا قافلہ مال و دولت لے کر کے وہاں موجود ہے۔ فضیل نے کہا میں نے نہیں جانا، میں توبہ کر چکا ہوں، اتنا سننا تھا۔ دوستوں نے کہا گناہ کے معاملے میں سردار تھا، توبہ اکیلے اکیلے کیسی؟ اگر تو نے توبہ کی ہے تو ہم بھی تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے سب اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں۔ فضیل بھی چلا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، چلو چلو جلدی سفر مکمل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا نہیں نہیں، یہاں فضیل جیسا ڈاکو رہتا ہے اور وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ فضیل کا اصول یہ ہے، وہ یوں ہی نہیں لوٹتا، وہ پہلے قتل کرتا ہے اور اس کے بعد لوٹتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے، اگر بغیر قتل کے لوٹ لوں، بغیر مار پیٹ کے لوٹ لوں، یہ تو بغیر محنت کی کمائی ہوگی، اس لیے پہلے ماروں گا پھر لوٹوں گا، پہلے قتل کروں گا پھر لوٹوں گا، اس لیے نہ جانا مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی۔ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، فضیل نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ لوگوں کے دل پر میری یہ دہشت بیٹھ گئی، اور اس کے بعد رونے لگے اور قافلے والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ، جلدی سے سفر طے کر لو۔ قافلے والوں نے کہا نہیں اے اجنبی، تجھے نہیں معلوم کہ فضیل جان بھی لیتا ہے، فضیل مال بھی لیتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ اس وقت فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فضیل جواب دیتے ہیں اب فضیل لوٹے گا نہیں، وہ تو خود لٹ چکا ہے، اب وہ لوٹنے کے قابل نہ رہا۔
इतना सुनने के बाद लोगों ने कहा फुज़ैल लुट चुका, हाँ फुज़ैल लुट चुका, जो तुम्हारे सामने खड़ा हो वही फुज़ैल है। अब फुज़ैल लूटेगा नहीं, वो तो खुद लुट चुका है। और बगदाद का रुख करते हैं, शहर में पहुंचे, लोगों पर दहशत है, जो सामने देखता है डर कर हट जाता है। फुज़ैल ने फैसला कर लिया कि अब मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाऊंगा और वहां जाकर के काबे की मुजावरी करूंगा। काबे की मुजावरी की है। और फुज़ैल ने जब इल्म हदीस पर मेहनत की, 2 लाख हदीसें ज़बानी याद कर ली फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने, और अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया कि अल्लाह अकबर। फुज़ैल इब्ने अयाज़ जब दुनिया से गए तो बुजुर्गों ने फरमाया आज दुनिया से अल्लाह का खौफ उठ गया। फुज़ैल नहीं उठा, अल्लाह का खौफ उठ गया। इस तक़वे में आपने जिंदगी गुजारी। गरीब नवाज के पीरों के पीर बन गए, गौसुल आजम दस्तगीर के पीरों के पीर बन गए। अत्ताइबून, सच्ची तौबा इस मंजिल पर पहुंचा।